بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان۔ امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج 10واں روزہ تھا، پہلا عشرہ ہم سے جدا ہو چکا ہے، دوسرے عشرے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، اور یہ لمحات جو ہیں بہت ہی ہمارے لیے قیمتی ہیں۔ دیکھیں، آج پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم سے 10 روزے جدا ہو چکے ہیں، آگے 20 روزے رہتے ہیں۔ میرے خیال سے ایسے ہی ہمیں 20 روزوں کا بھی نہیں پتہ چلے گا کہ کیسے اور کب گزر گئے۔ آئیے، آج وقت ہے روزے رکھیں، عبادت و ریاضات کریں، نمازیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے اعمال کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، رب کو راضی کر لیں تاکہ رب راضی ہو جائے تو ہماری دنیا و آخرت بہتر ہو جائے۔ آج کا موضوع بہت پیارا ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے وصال کے حوالے سے آج ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ میں آغاز میں شکریہ ادا کر دینا چاہتا ہوں ABC میڈیا ہاؤس کا، مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن کا، برائٹ فلیکس والوں کا، رضوی ساؤنڈ اور موویز والوں کا، اور خاص کر کے ہمارے ڈائریکٹر حافظ محمد بلال مبشر صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ محمد اسامہ طارق صاحب، ان کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے ہمارے مہمان جو ہیں بڑے خاص مہمان ہیں، اور بتاتا چلوں کہ اللہ نے ان کو بہت ہی عزتوں سے نوازا ہے۔ ہر دل عزیز شخصیت علامہ مولانا محمد سخاوت مصطفی صاحب، جنہوں نے M.Phil بھی کیا ہے، درس نظامی منہاج یونیورسٹی سے کی ہے، اور سکول ٹیچر بھی ہیں، ویسے بھی مذہبی حوالے سے جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ ننکانہ پولیس لائن میں مرکزی خطیب بھی ہیں، جناب مولانا محمد سخاوت مصطفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا کرم۔ سنائیں، رمضان کیسا گزر رہا ہے، کیا فرمائیں گے؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ رب العزت نے نعمتوں سے نوازا ہے، ان کو اکٹھا کرنے کے پیچھے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت اچھے۔ ان کے ساتھ حسین لب و لہجہ لیے ہوئے الحاج خالد حسنین خالد صاحب، آپ کے شاگرد خاص محمد طیب مصطفی صاحب، پنواں سے ہی علامہ صاحب کا اور ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، الحمدللہ، بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمارے حسین ثنا خان، وہ بھی الحاج خالد حسنین خالد علیہ رحمہ، بہت بڑی یونیورسٹی نعت کے حوالے سے جو ہم سے جدا ہو چکی۔ میری دعا ہے اللہ ان کے مزار پر کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے۔ یقیناً ان کی دینی حوالے سے، نعت کے حوالے سے بہت ہی خدمات ہیں۔ جناب مبشر شہزاد بٹ چشتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، طبیعت کی سنائیں، رمضان کیسا گزر رہا؟ جی الحمدللہ جی، برکتوں والا مہینہ جی، تو یہ تو الحمدللہ اچھا ہی گزرے گا الحمدللہ۔ ان کے ساتھ ناظرین محمد فرحان شاہد حسین آواز و انداز دیے ہوئے، آپ بھی تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، آپ سنائیں، مصروفیت ٹھیک ہے جی رمضان میں؟ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آئیے میں چاہتا ہوں نعت شامل کر لیتے ہیں، اسی کے ساتھ آج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ موضوع بہت پیارا ہے کیونکہ آپ کا وصال ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، آپ کا وصال، تو اس حوالے سے انشاءاللہ علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے۔ جناب محمد مبشر شہزاد چشتی صاحب، آپ سے ہی میں گزارش کروں گا کلام شامل کریں، اسی کے ساتھ ناظرین ہم سلسلہ محبت کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ سوال و جوابات گفتگو فرمائیں گے، اس کے ساتھ پھر کلام، پھر انشاءاللہ جو ہے گفتگو، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آغاز میں گزارش کر دینا چاہتا ہوں، ابھی تک آپ نے ویڈیو ہماری شیئر نہیں کی تو دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچے۔ بسم اللہ جی، مبشر بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔
زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری عمر بھر کی ہے کمائی یہ ہماری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو رب کی مخلوق ہوئی تیری بیکاری ساری رب کی مخلوق ہوئی تیری بیکاری ساری آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا تو بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری بات بن جائے گی بس بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری بشیر ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب آپ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں وہ آپ کی سفارش کر دیں تو میں آپ کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا شاہ لکھتے ہیں خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے سچ تو یہ ہے کہ یہ خاطر ہے تمہاری
سارے سچ تو یہ ہے کہ یہ خاطر ہے تمہاری ساغرِ زندگی یاد مدینہ میں گزاری حضور کے روضے سے ہوتے ہوئے آؤ، سبحان اللہ۔ گناہوں کی بخشش چاہتے ہو تو سرکار کی درگاہ پر آ جاؤ، بارگاہ میں آ جاؤ، پھر وہ سفارش آپ کی رب فرماتا ہے میری بارگاہ میں کریں، میرے محبوب آپ کی سفارش کرے تو میں بخشنے والا ہوں۔ ایک شعر میں یوں کہوں گا کہ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ آؤ در طواف پہ روتے ہوئے آؤ، اور مذکور ہے گر قرآن میں بخشش کا طریقہ، محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ، محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ ناظرین، آج کا موضوع ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حوالے سے ہے، آپ کا یوم وصال ہے، کیونکہ آپ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ پہلی زوجہ محترمہ ہیں، اور آپ کی حیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ آپ کی جو ہے جب شادی ہوئی تھی آپ کی نسل جو ہے وہ بھی آپ سے ہی چلی۔ تو اس سلسلہ محبت کو مزید ہم لوگ آگے بڑھائیں گے اور آپ کی زندگی کے حوالے سے جانیں گے، سیرت کے حوالے سے جانیں گے، دینی خدمات کے حوالے سے جانیں گے، آپ کی اولاد پاک کے حوالے سے جانیں گے، اور آپ کے وصال کے حوالے سے۔ جی مولانا کیا فرمائیں گے آپ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ آج کے اس بزم کا جو عنوان ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کی پہلی زوجہ، پہلی مومنہ، اسلام کی پہلی مومنہ، پہلی نمازی، پہلی مہاجرہ، اللہ اللہ، اور سب سے بڑی بات کہ میرے آقا کریم کی نسل کو بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جو سورس ہے وہ سب سے پہلا بے شک میرے آقا کریم کے لیے۔ آپ کا انٹروڈکشن ہم کیا دیں؟ آئیے میں آپ کو تاریخ کے ان پرتوں کی طرف لے کے جاؤں جو حضرت امام حسین کربلا کا میدان ہے۔ حضرت امام حسین 90 لاکھ یزیدیوں کو منتخب کرتے ہوئے، ان کو مینشن کرتے ہوئے بتاتے ہیں، انشدکم اللہ، تمہیں میں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور میں تمہیں بتاتا ہوں، ان جدتی خدیجہ الکبریٰ اول النساء حاضر الاسلام، کہ میری جدہ کوئی اور نہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، سبحان اللہ، جو اس اسلام دین کی سب سے پہلی اسلام قبول کرنے والی، اللہ، اور ان کا انٹروڈکشن سب سے پہلی مومنہ۔ واہ سبحان اللہ۔ سوموار کا دن ہے، میرے آقا کریم غار حرا میں موجود، میرے آقا کریم پر پہلی وحی اترتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، read in the name of thy Lord, read thy Lord is most bountiful, who created the man from clot of congealed blood۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے پہلی وحی اترتی ہے، میرے آقا کریم گھر میں تشریف لاتے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ فیس کرتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ آج کچھ اور ہی حسن ہے میرے آقا کریم کے چہرہ مبارک پر، کیونکہ وہ میرے اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کا حسن تھا۔ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ میرے سرتاج بتائیے، یہ گھر نور علی نور ہو چکا، ہر چیز گھر کی نورانی ہے، مجھے بتائیے یہ سب کیا ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا، اے ختیجہ یہ کچھ اور نہیں، ھذا نور النبوۃ قولی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
میرے آقا کریم نے فرمایا اے خدیجہ یہ نبوت کا نور ہے، پڑھو تم بھی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو حضرات محترم، میرے آقا کریم کی یہ دعوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا کریم نے دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کیا، ایسے ہی ہے۔ حضرت عمر کو دعوت دی تو اسلام قبول کیا، عثمان غنی کو دعوت دی تو اسلام قبول کیا، سارے جتنے بھی صحابہ تھی ان کو دعوت دی تو اسلام قبول کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مقام اس لحاظ سے سب سے علیحدہ ہے کہ آپ نے قبول اسلام نہیں کیا بلکہ اظہار اسلام کیا، کیونکہ وہ اس وقت ہی قبول کر چکی تھی جب میرے آقا کریم کی 25 سال عمر تھی اور ان کی 40 سال عمر تھی، اور ابھی میرے آقا کریم پر نبوت ظاہر نہیں ہوئی تھی، ابھی نازل نہیں کیا گیا تھا یہ قرآن، تب بھی وہ میرے آقا کریم کو مان چکی تھی، اور اسی وجہ سے تو شادی کی دعوت دی تھی۔ تو میرے آقا کریم کی یہ زوجہ کا اعلیٰ مقام ہے۔ اور آپ کی سب سے پہلی نمازی ہونے کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو عفیف بن قیس کندی حضرت عباس میرے آقا کریم کے چچا جان کے دوست تھے، تجارت اکٹھے کیا کرتے تھے۔ ایک دن میرے آقا کریم کے چچا جان حضرت عباس کے پاس رہ رہے ہیں، قیام کیا، کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے میرے آقا کریم حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت مولا علی، 10 سال کی عمر ہے حضرت مولا علی کی، پہاڑی کی اوٹ سے سامنے آئے۔ حضرت عباس فوراً سے میرے آقا کریم حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت علی کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اب عفیف بن قیس کندی پوچھتے ہیں کہ بتائیے یہ کون ہے؟ جی میرے آقا کریم اپنے ساتھ سب کو لے کر رکوع اور سجود کرتے ہیں۔ وہ سوال کرتا ہے کہ بتائیے یہ سب کیا ہے، میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ میرے آقا کریم کے بارے میں میرے آقا کریم کے چچا بتاتے ہیں کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بھتیجا ہے، اس کے ساتھ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور ان کے ساتھ 10 سال کا جو بچہ ہے وہ علی ہے۔ اور ایک سینٹنس حضرت عباس نے جو بولا وہ آج بھی گولڈن حروف کے ساتھ تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے منتخب کرتے ہوئے عفیف بن قیس کو مینشن کرتے ہوئے بتایا کہ یاد رکھنا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں پوری دنیا کائنات میں اس دین پر ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں۔ سوموار والے دن میرے آقا کریم پر نبوت ظاہر ہوتی ہے، پہلی وحی اترتی ہے، نیکسٹ دن منگل کا جو دن آتا ہے میرے آقا کریم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ اب ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں یہاں پر کہ سوال یہ پیدا ہوا کہ معراج میں میرے آقا کریم کو نماز کا تحفہ دیا گیا، تو وہ نماز کون سی تھی؟ بہت اچھا، وہ نماز کون سی تھی؟ تو یاد رکھیے اس کا میں قرآن سے ہی آپ کو ریفرنس دیتا ہوں۔ قرآن میں بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو مکی صورتیں، جس طرح سے سورہ کوثر ہوگی، سورہ مدثر میں 43 نمبر ورس، یہاں پر بھی میرے آقا کریم کو نماز کی تلقین کی گئی۔ تو یاد رکھیں نماز کی تلقین پہلی جو امتیں تھیں ان کو بھی کی گئی تھی، اور یہ نماز ضروری نہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کی نماز فرض نہ تھی، واجب نہ تھی، لیکن نماز اس وقت بھی دین کا حصہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اچھا حضرت، قرآن اور حضور کا فرمان آپ کی شان میں کیا فرماتا ہے؟ سبحان اللہ، بڑا ہی پیارا آپ نے کویسچن کیا۔ میرے آقا کریم کی اہل بیت کے بارے میں سب سے مشہور و معروف ورس میرے آقا کریم کی اہل بیت دو حوالے سے، ایک میرے آقا کریم کی اہل بیت جو ظاہر کی جاتی ہے، میرے آقا کریم کے حرم شریف سارے گھر والیاں یا بیویاں جو ہیں، زوجہ جو ہیں، ان کو مینشن کرتے ہیں۔ دوسرے میرے آقا کریم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کی جو اہل بیت ہے، جو گھرانہ ہے، جو نسل ہے، ان کو مینشن کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یاد رکھیے یہ پہلے درود کا دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے حکم امت مسلمہ کو دیتے ہوئے ساتھ ہی میرے آقا کریم کی اہل بیت کی پاکیزگی کے لیے پاکیزگی کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب ان سب کو امت مسلمہ کو بتا دیں
کہ میں نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ دعوت دیتا، اللہ حکم دیتا ہے ملائکہ کو درود بیچو۔ اب درود صرف آقا کریم کی ذات پر نہیں، ساتھ میرے آقا کریم کے اہل بیت پر، اہل بیت اطہار پر بھی درود کا جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ اور اس کے بعد میرے آقا کریم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب اپنی امت مسلمہ کو بتا دیں کہ میں نے آپ کے اہل بیت کو ہر قسم کی غلاظت سے دور کر دیا، ہر قسم کی غلاظت سے دور کر دیا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور میں نے ہر قسم کی طہارت سے نواز دیا۔ یہ واحد آیت ہے قرآن میں، آپ قرآن کھول کر دیکھیں، واحد آیت ہے جس میں طہارت کا 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، طہارت کا لفظ 2 دفعہ۔ پہلے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کے اہل بیت کو ہر قسم کی غلاظت سے دور کر دیا، اور پھر فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میں نے ان کو طہارت سے نواز دیا۔ اور میرے آقا کریم کی طہارت، میرے آقا کریم کی اہل بیت کی محبت اور میرے آقا کریم کی اہل بیت کے مقام کو واضح کرنے کے لیے آئیے میں صحیح بخاری کی 3820 نمبر، صحیح مسلم کی 6273 نمبر حدیث شریف کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ میرے آقا کریم کو جب میرے آقا کریم غار حرا میں محصور ہو جاتے تھے، غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، تو کئی دن وہاں پر گزر جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا معمول ہوا کرتا تھا، غذا اور کھانا پینا جو تھا وہاں پر ہی میرے آقا کریم کو پرووائڈ کر دیا کرتی تھی۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ میرے آقا کریم کے لیے کھانے کی تیاری کی جا رہی، کھانا لے کر جا رہی ہیں غار حرا کی طرف، ادھر سے میرے آقا کریم کے اللہ رب العزت میرے آقا کریم کے خال کے حقیقی مال کے حقیقی کو پیار آ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ میرے نبی میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ خدیجہ کھانے والی یا پینے والی کوئی چیز لے کر آ رہی ہیں، سب سے پہلے میرا سلام دیں، پھر جبرائیل کا سلام دیں، اور پھر وہ کھانے والی چیز کو کھائیں، اور ان کو بتائیں کہ جنت میں موتیوں والا گھر، موتیوں والا محل ان کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ میرے آقا کریم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مقام۔ واہ واہ کیا بات ہے، سلامت رہیے۔ مختصر اور جامع اور بہت پیاری گفتگو۔ ناظرین ایک کلام شامل کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ہم مختصر سی بریک لیں گے۔ جناب محمد طیب مصطفی صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا آپ کلام شامل کریں گے، اسی کے ساتھ ناظرین مختصر سی بریک لیں گے، اور امید ہی نہیں یقین ہے کہ آپ ہمیں اس پروگرام کو دیکھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، عمل کریں گے، انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا۔ دیکھتے رہیے بزم سیف، تھوڑی سی دیر کے بعد، کلام کے بعد تھوڑی سی دیر کے بعد انشاءاللہ پھر واپس آتے ہیں، اسی طرح سوالات کریں گے کہ دین کے حوالے سے آپ کی خدمات کیا ہیں، آپ کی اولاد کے حوالے سے، آپ کے وصال کے حوالے سے۔ جی جناب محمد طیب مصطفی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات وگائے جان دینے خوش بختان محبوباں دے دیدار کرائے جان دینے خوش بختاں محبوب
ایک جھلک جاوے کی یوسف دی ہاتھ کاٹ لے اور تا مصر دیا ایک جھلک جاوے کی سب دی ہاتھ کٹ لے اور تھا مصر دیاں ایتھے ان ڈٹھیاں او دے نام یوتھوں ایتھے ان ڈٹھیاں او دے نام یوتھوں لکھاں سیس کٹائے جاندے نے خوش بختان محبوباں دے اور ایک بار فرشتے سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جان دینے سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جان دینے خوش بختان محبوباں دے اور لنگی عمر کیاں دی جاگ دیا رکھ رکھ کے اڑی کا یار دیا رکھ رکھ کے اڑی کا یار دیا سفنے وچ آ کے کئیاں دے ستے لیکھ جگائے جاندے نے خوش بختاں محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے خوش بختاں کہ یہ کمپیوٹر سیکھیے برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے پریکٹیکل ہماری پہچان اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رعایت انٹرنیٹ کی کلاسز داخلہ جاری ہے برائٹ ایچ ڈی فلیکس ڈیزائننگ پرنٹنگ شادی کارڈ اشتہارات ایچ ڈی فلیکس اسکول رزلٹ کے لیے شیلڈ اور دیگر تقریبات کے لیے ایوارڈ بنوائیے اور گھر کی دیواروں پر خوبصورت دیدہ زیب وال پیپر لگوانے کے لیے تشریف لائیں چیف ایگزیکٹو سیف الرحمان 0321-669-6980 محمد امان الحق 0321-361-3233 محمد احسان الحق 03004389-180 بہت پیارا کلام محمد طیب مصطفی صاحب بریک سے پہلے ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے. آپ کو معلوم ہے آج کا موضوع ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شان کے حوالے سے 2 سے 3 اشعار جہان نقابت سے عرض کر دیتا ہوں
کہ خدیجہ مرتبہ تیرا جہاں میں سب سے عالی ہے، غنی ہر ایک زمانے کا تیرے در کا سوالی ہے، بنائے دین میں شامل ہے خون تیرے نوازوں کا، ہری باغ نبی کی تیرے دم سے ڈالی ہے، اور کوئی کیا مرتبہ لکھے بلا حضرت خدیجہ کا، رسالت پر یقین سب سے جو پہلے لانے والی ہے، اور کیا قربان مال و زر رسول اللہ کے قدموں پر، خدیجہ نے سخاوت کی روایت خوب ڈالی ہے، اور مکتا ہے تبسم پر کرم کرنا بحق کے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ملے سبتین کا صدقہ بڑی ہی خستہ حالی ہے، خدیجہ مرتبہ تیرا جہاں میں سب سے عالی ہے، غنی ہر ایک زمانے کا تیرے در کا سوالی ہے۔ آپ کی شان جتنی بیان کریں اتنی ہی کم ہے، ہر بندہ اپنی بساط کے مطابق ذکر کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، شان بیان کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، چلے جاتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا آپ کی جو دینی خدمات ہیں وہ تو یقیناً سر فہرست ہیں، تو آپ کی دینی خدمات کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی دینی خدمات کے حوالے سے سب سے بڑی چیز آپ کو ان کی ہسٹری کے بارے میں جاننا ہوگا۔ ماشاءاللہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب کے نام سے جانا جاتی تھی، لقب کے طور پر جانا جاتی تھی۔ بے شک۔ ملکہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ملکہ ہوتی ہے، ایک ملکہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ملکہ وہ ہوتی ہے جو اپنے خاوند کے گھر میں آ کر بنتی ہے، واہ واہ۔ ملکہ وہ ہوتی ہے جو اپنے باپ کے گھر میں بھی ملکہ ہوتی ہے اور اپنے خاوند کے گھر میں بھی آ کر ملکہ بن جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، واہ واہ۔ اس وجہ سے آپ کو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ دین میں آنے کے بعد، میرے آقا کریم کے پاس، میرے آقا کریم کی کمپنی میں آنے کے بعد انہوں نے اس اپنے مال و دولت کا کیا کیا، بسم اللہ، اور ان کی قربانیاں کیا تھی۔ جی آئیے میں لے کے جاؤں ہسٹری کے ان پرتوں کو پھرولنے کے لیے۔ سب سے زیادہ مشکل وقت ان کی زندگی کا شیب ابی طالب میں محصور رہنا تھا۔ سب سے مشکل وقت 3 سے 4 سال کا عرصہ جو تھا ان پر قیامت کی طرح تھا، صرف ان پر نہیں، ساری امت مسلمہ جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے، جن میں حضرت فاطمہ الزہرا بھی چھوٹی بچی کے طور پر وہاں پر موجود تھیں۔ اللہ اللہ۔ اور اس دور میں اور اس وقت میں ان کی اپنی آمدنی سے خریدی جانے والی کھانے والی چیزیں، پینے والی چیزیں بھی ان تک نہیں پہنچائی جاتی تھی۔ اتنی رکاوٹیں۔ اب ایک پوائنٹ یہاں پر مینشن کرنا ضروری ہوگا، وہ پوائنٹ کیا ہے؟ ایک امیر گھرانے کی بیٹی کو غریب گھرانے میں بیاہ کر تو دیکھیں، جی جی، وہ کتنی مصیبتیں وہ کبھی بھی نہیں جھیلے گی، وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ایک اچھے گھرانے سے ایک تھوڑا سے غریب گھرانے میں جب بچی جاتی ہے بہت کچھ محسوس کرنا پڑتا ہے۔ اب ان کا مقام کیا ہے؟ 80,000 اونٹوں کی مالک، اللہ، پورے مکے میں سب سے بڑا گھر رکھنے والی، اتنا بڑا گھر کہ پورا مکہ آ کر کھانا کھا لے پھر بھی جگہ بچ جائے، واہ واہ، اتنا بڑا گھر رکھنے والی، اور اتنی ملکۃ العرب جو کہ لقب میں بول چکا۔ لیکن میرے آقا کریم کے پاس آنے کے بعد، جی، شیب ابی طالب میں محصور ہونے کے بعد، اتنے مظالم سہنے کے بعد 3 سال تک مسلسل درختوں کے پتوں پر جو رہ لے اس کو خدیجۃ الکبریٰ کہا۔ اللہ اللہ، 3 سال تک مسلسل، 3 سے 4 سال کا عرصہ، مختلف روایات ہیں جی، تو 3 سے 4 سال کے عرصے تک جو درختوں کے پتے کھائے، اتنی مصیبتیں سہ لے، اس کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ خدمات، سخاوت، آپ کی خدمات جو دین کو کہہ لیں کہ پرموٹ کرنے کے لیے، میرے آقا کریم، آئیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے جی، اور ان کی زبان سے میں ایک حدیث کوٹ کرتا جاؤں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ صحیح بخاری میں 3818 نمبر، صحیح مسلم میں 6278 نمبر، کہ میرے آقا کریم کی اس محبت، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ محبت کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے باقی ساری بیویوں سے کسی اور بیوی کے ساتھ اس طرح سے رشک نہیں آتا تھا جتنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں آتا تھا۔ اور میں اکثر اپنے آقا کریم، اپنے سرتاج سے پوچھا کرتی تھی کہ بتائیے اتنی پیاری مستورات آپ کی زندگی میں آ گئیں،
لیکن آپ پھر بھی اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے. میرے آقا کریم فرمایا کرتے تھے خدیجہ آئے نا مثلو خدیجہ, خدیجہ کی کوئی مثل ہو سکتا ہے؟ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے میری تکذیب کی. اس نے اس وقت مجھ پر ایمان لائی وہ جس وقت سب نے میرا انکار کیا, اور اس نے اس وقت مجھے اولاد دی. اس سے مجھے اللہ رب العزت نے اس وقت اولاد دی جس وقت تم سب اس چیز سے محروم. اللہ اکبر. میرے آقا کریم کے دین, اور ایک اور چیز کوٹ کرتا جاؤں کہ میرے آقا کریم کے دین کے لیے اس اکانومیکلی خدمات کے لیے ایک دن میرے آقا کریم سے پوچھتی ہیں خدیجۃ الکبریٰ, پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ, اے میرے سرتاج بتائیے میں نے اتنی دین کی خدمت کی ہے, مجھے بتائیے یہ میرا مال جو دین کے لیے میں نے خرچ کر دیا قبول بھی ہے کہ نہیں؟ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ اے خدیجہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اعلیٰ مرتبت والے فرشتوں کے سامنے اللہ تیرا نام لے کر فخر محسوس سبحان اللہ. ارے رب العزت جس پر فخر کرتا ہے اپنا سلام بھیجتا ہے اس کو خدیجہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مولانا, ساتھ یہ بھی سوال ایڈ کرتا جاؤں آپ کی اولاد پاک کے حوالے سے, آپ کیا اولاد پاک کے حوالے سے, آپ وہ خاتون ہے سب سے پہلی خاتون کہ میرے آقا کریم کو اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے سے نسل بڑھائی, آپ کے ذریعے سے اولاد نصیب کی. جی آئیے آپ کو ایک بڑا ہی رکت طاری کر دینے والا واقعہ پیش کرتا جاؤں. بسم اللہ. کہ عاص بن وائل ملعون نے جب میرے آقا کریم کا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی نسل ختم ہو چکی. میرے آقا کریم کو جب یہ الفاظ سننا تھے ڈیفینیٹلی بہت تکلیف ہوئی. اللہ رب العزت کو جلال آ گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا ان نشانیک هو الابتر, اے محبوب تو پریشان مت ہو, تیرا ڈیفینڈ کرنے کے لیے میں خدا ہوں, خال کے حقیقی ہوں, میں مال کے حقیقی ہوں. ان نشانیک هو الابتر, یہ جو کہتا ہے کہ نسل تمہاری ختم ہو گئی, آپ کی نسل ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو بتا دیں اس کی نسل ختم. بے شک ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے میرے آقا کریم. اور میرے آقا کریم کو اللہ رب العزت نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, کہ وہ فاطمہ تھوڑی سی شان صرف 1 منٹ کے اندر کلوز کرنا چاہوں. دنیا کائنات میں تین بطول ہیں. بطول لفظ کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس غلاظت نہیں آ سکتی, وہ بطول. حضرت فاطمہ الزہرا بھی بطول, حضرت مریم سلام اللہ علیہا بھی بطول, جنت میں رہنے والی بطول. 3 بطول ہیں. اب حضرت مریم سلام اللہ علیہا بطول ہیں کیونکہ ان کا شوہر نہیں. اب بات غور کرنا, حضرت مریم سلام اللہ علیہا بطول ہیں, ان کا شوہر نہیں. جنت میں رہنے والی حور جو ہے بطول ہے, اس کے پاس غلاظت نہیں آتی ہے. قربان جو حضرت فاطمہ الزہرا کی شان پر کہ وہ حضرت مولا علی جیسے نوجوان شوہر کی موجودگی میں بطول ہے. اللہ اللہ. اور حضرت فاطمہ الزہرا سے حضرت امام حسن, امام حسین, اور اس طرح سے میرے آقا کریم کی نسل بڑھتی گئی. سبحان اللہ. اچھا مولانا, آپ کا آج یوم وصال ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے حوالے وصال کے حوالے سے جی اس حوالے سے میرے آقا کریم موجود تھے تو ایک حدیث کوٹ کرتا جاؤں. میرے آقا کریم کی موجودگی میں 2 روایات آتی ہیں. ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے خود پوچھنا چاہا, کس کے ذریعے؟ حضرت فاطمہ الزہرا. وہ اتنا شرماتی تھیں کہ ڈائریکٹ آقا کریم سے سوال نہیں کرنا چاہتی کہ پتہ نہیں وہ کس کنڈیشن میں ہیں, کہ وہ دین کی خدمت کا جذبہ تھا ان کے اندر کہ پتہ نہیں کس سچویشن میں ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا کو بلا کر پوچھتی ہیں کہ میرا آخری وقت قریب ہے, آقا کریم کے پاس جاؤ, میرے سرتاج کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ اپنے بدن کے ساتھ مسح ہونے والا کپڑا جو ہے مجھے کفن کے طور پر دے دیں, کہ میرے مرنے کے بعد قبر میں جب سوال جواب ہو, جب سوال جواب ہو, فرشتہ مجھ سے سوال جواب کریں تو میری موجودگی تب بھی ان کے ساتھ مسح ہونے والے کپڑے کے ساتھ ہو. یہ اتنا پیار. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وہ دین کے لیے خدمات اور آخری وقت تک میرے آقا کریم کے ساتھ محبت رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے لیے ایک مثال بن کر رہے. بے شک بے شک. ناظرین, ایک کلام شامل کرتے ہیں, انشاءاللہ اس کے بعد پھر سوالات کا, گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا.
جناب محمد فرحان شاہد بہت اچھا پڑھنے والے کلام شامل فرمائیں گے اور اسی کے ساتھ پھر سلسلہ محبت کو آگے بڑھائیں گے. جی جناب محمد فرحان شاہد. اچھوں میں آ گیا میں تو سیاہ کار تھا. اچھوں میں آ گیا میں تو سیاہ جب نام میرا آپ کے منگتوں میں آ گیا. جب نام میرا آپ کے منگتوں میں آ گیا. انتہائی خوبصورت ہے کہ ہر حور کی ہے آرزو مولا مجھے ملے. ہر حور کی ہے آرزو مولا مجھے ملے. جب سے بلال آپ کے قدموں میں آ گیا. جب سے بلال آپ کے قدموں میں آ گیا میں تو سیاہ کار تھا. اچھوں میں آ گیا. ایسا لگا گناہ میرے سارے ہی دھل گئے. ہاں ایسا لگا گناہ میرے سارے ہی دھل گئے. جب سے درے حضور کے سائے میں آ گیا. جب سے درے رسول کے سائے میں آ گیا میں تو سیاہ کار تھا. اچھوں میں آ گیا. کہ جس دشت سے بھی ایک بار گزرے ہیں مصطفیٰ. جس دشت سے بھی ایک بار گزرے ہیں مصطفیٰ. جس دشت سے بار گزرے ہیں مصطفیٰ. پھولوں کا سارا بانکا پر کانٹوں میں آ گیا. پھولوں کا سارا بانکا پر کانٹوں میں آ گیا. میں تو سیاہ کار تھا. اچھوں میں آ گیا. کہ نہ صرف یہ سارا فیض ہے مدح حضور
کا ناصر یہ سارا فیض ہے مدح حضور کا کہ چھوٹا 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 سا نام بھی بڑے ناموں میں آ گیا میرا تو چھوٹا سا نام بھی بڑے ناموں میں آ گیا میں تو سیاہ کار تھا اچھوں میں آ گیا مومنو ورد درود و سلام اچھا ہے بعد مولا کے محمد کا نام اچھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنو ورد درود و سلام اچھا ہے بعد مولا کے محمد کا نام اچھا ہے اور دیکھ کر بولی بلال حبشی کو حورے بادشاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین مختصر سی کمرشل بریک، واپس لوٹتے ہیں اس امید اور یقین کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ مختصر سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں؟ آئیے کمپیوٹر سیکھیے۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز، پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے۔ پریکٹیکل ہماری پہچان، اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رعایت، انٹرنیٹ کی کلاسز، داخلہ جاری ہے۔ برائٹ ایچ ڈی فلیکس، ڈیزائننگ، پرنٹنگ، شادی کارڈ، اشتہارات، ایچ ڈی فلیکس، اسکول زرد کے لیے شیلڈ اور دیگر تقریبات کے لیے ایوارڈ بنوائیے اور گھر کی دیواروں پر خوبصورت دیدہ زیب وال پیپر لگوانے کے لیے تشریف لائیں۔ چیف ایگزیکٹو سیف الرحمان 0321-669-6980، محمد امان الحق 0321-361-3233، محمد احسان الحق 03004389-180۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی، کمیٹی بازار، سانگلہ ہل۔ میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں؟ آئیے کمپیوٹر سیکھیے۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز، پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے۔ پریکٹیکل ہماری پہچان، اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رعایت، انٹرنیٹ کی کلاسز، داخلہ جاری ہے۔ برائٹ ایچ ڈی فلیکس، ڈیزائننگ، پرنٹنگ، شادی کارڈ، اشتہارات، ایچ ڈی فلیکس، اسکول زرد کے لیے شیلڈ اور دیگر تقریبات کے لیے ایوارڈ بنوائیے اور گھر کی دیواروں پر خوبصورت دیدہ زیب وال پیپر لگوانے کے لیے تشریف لائیں۔ چیف ایگزیکٹو سیف الرحمان 0321-669-6980، محمد امان الحق 0321-361-3233۔ پروپرائٹر علی نواز محمد یاسین، 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 پروپرائٹر علی نواز محمد یاسین۔ اب آپ کے شہر سانگلہ ہل میں دعا سپر سٹور، گھریلو استعمال کی تمام اشیاء اب ایک ہی چھت کے نیچے موجود ہیں۔ ہمارے ہاں ہر قسم کے مسالہ جات، ہر قسم کی دالیں، جی ویلکم بیک ناظرین، یقیناً آپ بہت ہی پیاری گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شان کے حوالے سے
تو آئیے کلام شامل کرتے ہیں، اسی کے ساتھ پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے اسی ٹاپک پر رہتے ہوئے کہ آپ کی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے اس کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، ایک بیوی اور شوہر کو کیا پیغام ملتا ہے، ہماری بیٹیوں کو، جو ہماری بیٹیاں ہیں ان کو کیا پیغام ملتا ہے۔ میں محمد سخاوت مصطفی کلام شامل کریں گے، اسی کے ساتھ پھر انشاءاللہ گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ جی بسم اللہ جی۔ مجھ پہ بھی چشمی کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشمی کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تیری شان سونا کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، اور میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا، دینا میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا، سونا میں ہوں بیمار، تیرا کام ہے اچھا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ محشر میں نصیب ان کی نظر پڑے ہی گئی، مجھ پہ محشر، مجھ پہ محشر بے نصیر کی نظر پڑے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، تو میرا بھی ہے۔ محبوب میرے تو رب کو لو، محبوب میرے تو رب کو لو، محبوب میرے تو
رب کولوں جڑی گل چاویں منوا سکنا جڑی گل چاویں منوا سکنا محبوب میرے تو رب کولوں جڑی گل چاویں منوا سکنا تیری عرش فرش تے بڑی پئی ہے تیری عرش فرش تے بڑی پئی ہے گناہگار کو چاویں چھڑوا سکنا مجھ پہ محشر پہ نذیر ان کی نظر پڑ گئی دینے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا سما بن گیا ایسے کہہ سکتے ہیں ایک ٹکٹ میں 3 مزے شروع تو ماشاءاللہ جو ہے وہ کیا نام ہے جناب محمد طیب مصطفی صاحب نے کیا پھر ماشاءاللہ ہمارے درمیان مبشر شہزاد چشتی صاحب پھر جناب علامہ صاحب تو خوشی ہوئی جی آپ سریلے بھی ہیں ماشاءاللہ جی آئیے ناظرین آج کا موضوع ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شان کے حوالے سے ہے ہمارے بڑے پیارے سانگلہ ہل کے شاعر محمد احمد زاہد انہوں نے ابھی ایک کلام مجھے بھیجا ہے تو اسی کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوا اگلا سوال جو ہے علامہ صاحب کے سامنے رکھتا ہوں کہ عظمتوں کا نشان خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا عظمتوں کا نشان خدیجہ ہے عظمتوں کا نشان خدیجہ ہے عزتوں کا بیان خدیجہ ہے اور جن کی یادیں نہ بھول پائے آپ جن کی یادیں نہ بھول پائے آپ وہ خنق صاحبان خدیجہ ہے اور ان کی دولت سے پھیلا ہے اسلام ان کی دولت سے پھیلا ہے اسلام بالیقین عالی شان خدیجہ ہے اور کیوں بھلا میں غموں سے گھبراؤں کیوں بھلا میں غموں سے گھبراؤں جب میرا صاحبان خدیجہ ہے اور مانگتا ہے کہ ان کے قدموں میں جا پڑوں زاہد ان کے قدموں میں جا پڑوں زاہد ساری امت کی ماں خدیجہ ہے عظمتوں کا نشان خدیجہ ہے عزتوں کا بیان خدیجہ ہے محمد احمد زاہد صاحب کا شکریہ جنہوں نے یہ کلام بھیجا ہم نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیا آپ بھی کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کی شکل میں کر سکتے ہیں مولانا اس سے قبل کہ میں آخری سوال کی جانب بڑھوں کیا فرمائیں گے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت حضور کی آپ سے محبت اس کے حوالے سے کیا فرمائیں سبحان اللہ بڑا ہی خوبصورت آپ نے کویسچن کیا اور یہ کویسچن آج کی سوسائٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور وقت کی ضرورت ہے بے شک ایسے ہی کیونکہ دیکھیے ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں ایک خاوند اور بیوی کا جو تعلق ہے جی وہ بڑا میننگ فل ہوتا ہے بے شک ایک معاشرہ کریٹ کرنے کے لیے ایک اچھا گھرانہ جو ہے بنانے کے لیے میرے آقا کریم کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو پیار ہے جو عقیدت ہے اور جو خلوص ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی سے آپ کو ان کے واقعات زندگی کے دیکھ کر اور ان کی دین کے لیے جو قربانیاں ہیں ان کو دیکھ کر بڑا اجاگر ہو جاتا ہے آسانی سے شب ابی طالب میں میرے آقا کریم کے ساتھ موجودگی میں میرے آقا کریم کو اللہ رب العزت نے علیحدہ خصوصیات سے نوازا تھا بے شک جو کہ میرے آقا کریم ایک پرفیکٹ انسان تھے جی غلطی سے پاک تھے اگر کسی بھی کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ غلطی سے پاک ہوتے ہیں اگر ان سے کوئی غلطی اس طرح کی چیز ہو جائے کوئی ایسا ایکٹ ہو جاتا ہے جس کو ہم غلطی سمجھے تو یاد رکھیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے مسلط ہے
وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت کے لیے ایک سبق ہوگا. اللہ. تو اس وجہ سے اس چیز کو مد نظر رکھا جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے خاص خصوصیات دی گئی تھی. تو آقا کریم کے پاس تو برداشت، وہ پیشنس موجود تھا ان مصیبتوں کو سہنا. میرے آقا کریم کو اللہ رب العزت نے تیار کر کر بھیجا تھا. میرے آقا کریم کی پرورش ہی اس طرح سے ہوئی تھی بچپن سے لے کر. لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی دیکھیں، عیش و عشرت کے ساتھ رہنے والی ایک عورت. اپنے گھرانے میں پہلے ذکر کر چکا کہ ملکۃ العرب جو ایک عرب پورے میں نام تھا جن کا، وہ ابو جہل، وہ بڑے بڑے جو سردار تھے، وہ ان کا سامان جو لے کے جایا کرتے تھے تجارت کے لیے، وہ جنہوں نے بعد میں راج کیا عرب پر، وہ ان کے متحد تھے. تو ان لوگوں کو وہ کچھ نہیں، ان کے سامنے کچھ نہ تھے. لیکن پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی قربانی آئی. یہ شوہر کے لیے قربانی ہے، ایک لحاظ سے شوہر کے لیے قربانی، ایک لحاظ سے پیغمبر مصطفیٰ کے لیے قربانی. یہ شوہر کی محبت میں تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کچھ بھی نہ اپنا سمجھا، جو بھی تھا وہ بھی اپنا نہ سمجھا. میرے آقا کریم کے سامنے رکھتے ہوئے، میرے آقا کریم کے سامنے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں ڈھیر لگا کر کعبے کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آقا کریم کو مینشن کرتے ہوئے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ یہ سب کچھ آپ کا ہے. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو دین پر خرچ کر دیں، چاہیں تو اپنے اوپر خرچ کر لیں، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں. یہ آج کی جو عورت ہے، جو تھوڑی سی مصیبت آ جائے، تھوڑی سی مشقت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو فوراً سے سوال جواب شروع کر دیتی ہے، اپنے خاوند کے سامنے ایک لسٹ سوالوں کی رکھ دیتی ہے. اس کے لیے سبق ہے، اس کے لیے لیسن ہے. آج کی سوسائٹی جس کے اندر ایک عورت، ایک ماں جو کہ اپنی بچوں کے لیے، جو اپنے اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اس نے اپنے بچوں کو جینا سکھانا ہے، اپنے معاشرے میں رہنا سکھانا ہے. جب وہ اپنے خاوند کے سامنے ٹھیک طرح سے بات چیت نہ کرے، اس کا ادب نہ کرے، احترام نہ کرے، تو بچے باپ کا ادب کس طرح سے کریں گے؟ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی سے ان کی قربانیاں دین کے لیے، اپنے خاوند کے لیے جو قربانیاں ہیں، وہ آقا کریم کی زندگی سے جو واقعات ہمیں پڑھنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے، اجاگر ہو جاتی ہے محبت. اور پھر there should be equality between both of them. ایسا نہیں ہے کہ خاوند کے سامنے جو بیوی ہے وہ قربانیاں دیتی رہے، لیکن خاوند کے اندر کوئی ایموشنز نہ ہو، اس کے لیے فیلنگز ہی نہ ہو، احساسات سی نہ ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. there should be equality. اور آئیے میں آپ کو لے کے جاتا ہوں سنن ابی داؤد میں 2692 نمبر اور مسند احمد میں 26894 نمبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ بیان کرتی ہیں کہ جب اہل مکہ نے قیدیوں کے فدیے بھیجے تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا جو میرے آقا کریم کی بیٹی تھی، ان کے خاوند جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، جن کا نام ابو العاص تھا، وہ بھی ان قیدیوں میں شامل تھے. تو انہوں نے اپنا ہار سامان فدیے کے طور پر بھیجا. جب میرے آقا کریم کے سامنے وہ ہار آیا، وہ ہار کوئی عام ہار نہ تھا، بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وہ ہار تھا جو کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو تحفے میں شادی میں دیا تھا، شادی کے وقت تحفے میں دیا تھا. جب میرے آقا کریم کی نظر اس ہار پر پڑی تو میرے آقا کریم نے پہلی دفعہ سب صحابہ کی موجودگی میں سوال کیا کہ مجھے اجازت دی جائے میں تم سب کو سامنے رکھ کر میں چاہتا ہوں کہ اس ہار کو علیحدہ رکھ لوں، اس ہار کو زینب کو واپس کر دوں، کیونکہ یہ عام ہار نہیں ہے، خدیجہ کا دیا ہوا. اور یہ محبت اور میرے آقا کریم کی متواتر کئی احادیث ہیں. فرمایا کہ جنت مشتاق ہے، جنت چاہتی ہے، جنت کا شوق ہے کہ 4 عورتیں میرے اندر آ جائیں. ہم نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ ہم جنت مل جائے. ہم روزہ رکھتے ہیں جنت مل جائے، زکات دیتے ہیں جنت مل جائے، حج کی ادائیگی کرتے ہیں کہ جنت مل جائے. لیکن جنت کیا چاہتی ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ 4 عورتیں ایسی ہیں جس کے لیے مشتاق ہے جنت. پہلی عورت مریم سلام اللہ علیہا، دوسرا آسیہ بنت مزاحم، تیسری خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا. لوگ سوال کریں گے کہ سلام اللہ علیہا کیوں کہا؟ تو جس پر رب خود سلام بھیج رہا ہے. میں آپ کے سامنے حدیثی پیش کر چکا.
बाकियों के सामने आप शक कर सकते हैं, आप शक कर सकते अपनी अकल को मद्देनजर रखते हुए। आपकी अकल का पैमाना छोटा है, आप तो सोचेंगे, लेकिन मेरे आका करीम की हदीस शरीफ मौजूद सही बुखारी सही मुस्लिम में बयान कर चुका, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत डायरेक्ट सलाम भेज रहा है तो सलामुल्लाह अलैहा हो गई, तो चौथी खतून हजरत फातिमा ज़हरा। और एक और सवाल आपके सामने रखता जाऊं, बड़ा ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट। एक घर के अंदर दो नबी हो चुके जी, एक घर के अंदर दो नबी हो चुके, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत शीश अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। एक घर में दो नबी हो चुके, लेकिन दो मुस्तफा औरतें एक घर में कहीं आपको नहीं मिलेगी। मुस्तफा लफ्ज का मतलब है चुना हुआ। अब चार जो आका करीम ने औरतें बताई हैं, जो चार औरतें चुनी हुई जन्नत की औरतों की सरदार हैं मेरे आका करीम की हदीस के मुताबिक। अब दो जो हैं वो आका करीम की अहले बैत में से नहीं, लेकिन उसके बारे में अहादीस मेरे आका करीम की मौजूद हैं कि वो कयामत वाले दिन मेरे आका करीम की जोजा होंगी जन्नत में, कि जिसको निस्बत मोहम्मदी मिली है तो उसको मुकाम मिला है। अरे जिसकी निस्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई, चाहे वो उम्मत का सिपाही है, चाहे वो उम्मत का बंदा है, उम्मती है, गुनाहगार है, लेकिन कल कयामत वाले दिन जिस तरह से आम की पेटी के अंदर गले जो आम है उनका भी वही रेट लग जाता है जो अच्छे आम होते हैं, इस तरह क़यामत वाले दिन जो निस्बत मोहम्मदी होगी उस तरह से हमारा भी मुल लग जाएगा उम्मत मुसलमा का। तो इस तरह से दो मुस्तफ़ा औरतें किसी और घराने में नहीं मिलती, मेरे आका करीम के घराने में हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत खदीजतुल कुबरा। तो ये दोनों तरफ से मोहब्बत थी मेरे आका करीम की हजरत खदीजतुल कुबरा के लिए और हजरत खदीजतुल कुबरा की मेरे आका करीम के लिए। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो यकीनन इसमें काफ़ी सारा पैगाम भी आ गया बेटियों के लिए। तो मैं चाहता हूँ माशरे के लिए भी एक पैगाम जो है आपकी ज़िंदगी से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से एक मुख्तसर सा पैगाम बज़्म सैफ की इस रमज़ान ट्रांसमिशन की मदद से आप पैगाम दे दें, फिर इंशाअल्लाह आखिर में कलाम शामिल करेंगे, मनक़बत भी शामिल करेंगे, उसी के साथ इजाज़त लेंगे। पैगाम जी हज़रात मोहतरम, आप समाअत कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सैफ भाई, सैफुर रहमान भाई साहब और बज़्म सैफ के सारे जो मैनेजमेंट है इनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो हज़रात मोहतरम, जितनी भी शान बयान की जाए कम है। मेरे आका करीम की शान बयान कर लें, चाहे औलिया कराम की हो जाए, सहाबा की हो जाए, मेरे आका करीम की ज़ौजा मोहतरमा किसी एक की भी कर लें, याद रखे तब तक शान औलिया हो जाए मेरे आका करीम की शान है, किसी ज़ौजा की शान है, शान बयान करने से हमें फायदा नहीं होगा जब तक उन्होंने जो मैसेज देना चाहा। करबला के अंदर हजरत इमाम हुसैन ने कुर्बानी तो दी है, ला इलाहा तो बच गया, अब ले मजा तसीर का कि ला इलाहा की तह के नीचे खून है शबीर का। अब ये तो देखें, करबला के अंदर हजरत इमाम हुसैन ने कुर्बानियां तो दे दी हैं, 72 तन जो थे वो कुर्बान तो हो गए, लेकिन उनका असल मैसेज क्या था? वो एंडिंग करबला की क्या है? सजदे के अंदर, सजदे के अंदर एंडिंग क्या आपको बता रही कि जिंदगी जाती है तो चली जाए, नमाज ना नहीं चली जाए। तो मेरे आका करीम की जिंदगी में से जो तालीमात हैं, असल चीज है उनको फॉलो करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो अहकामात हैं उनको फॉलो करना, दीन के लिए खिदमात सरंजाम देनी। अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं तो देखिए हजरत खदीजतुल कुबरा की जिंदगी, अगर आप हाकिम हैं तो हजरत उमर की जिंदगी को देखें, अगर आपने सखावत करनी है हजरत उस्मान गनी की जिंदगी को देखें, अगर आपके अंदर शुजात का जो जोर है, वो वलवला है, वो जज्बा है, तो हजरत मौला अली की जिंदगी देखें। अगर आप सदाकत के साथ चलना चाहते हैं, शराफत की जिंदगी के साथ और तस्दीक करने के लिहाज से देखना चाहते हैं तो हजरत अबू बकर सदीक को देखें। अगर ईमान की मजबूती देखनी है तो हजरत अबू बकर सदीक की जिंदगी देखें। तो असल मैसेज सारा जो लुबे लबाब है, जो कूजे में दरिया अगर बंद कर दें तो सिर्फ एक ही मिलता है, मेरे आका करीम की तालीमात पर अमल जरूरी है। बात करनी, इल्म और अमल दोनों में बड़ा फर्क है। इल्म का कोई फायदा नहीं जब तक अमल ना उसमें हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में मौजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अहकामात और मेरे आका करीम की अहादीस की सूरत में जो तालीमात हैं उन पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि।
بہت شکریہ. علم اس وقت تک نفع نہیں دیتا جب تک عمل نہیں کیا جاتا. بہت اچھا پیغام. 2 اشعار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ازواج کے حوالے سے. ناظرین میں کہہ رہا ہوں کہ امت کی نگہبان ہیں ازواج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پچھلے دنوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے حوالے سے، آپ کی شان کے حوالے سے، آپ کی بیویوں کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی. امت کی نگہبان ہیں ازواج مصطفیٰ، رحمت کا سائبان ہے ازواج مصطفیٰ. اور شعر ہے کہ ایمان کے متلاشیو ایمان کی قسم، ایمان کے متلاشیو ایمان کی قسم، ایمان کا عنوان ہے ازواج مصطفیٰ. اور جو آپ نے جو حدیث پاک پڑھی اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، دل میں رکھتے ہوئے مقطع کہہ رہا ہوں. کلام کافی لمبا ہے کہ پاکیزگی کو ناز ہے جس گھر پہ سیف جی. سبحان اللہ. پاکیزگی کو ناز ہے جس گھر پہ سیف جی، آقا کا خاندان ہے ازواج مصطفیٰ، آقا کا خاندان ہے. کافی اب اشعار بھی ہے لیکن وقت پیش نظر آئیے منقبت ہی شامل کرتے ہیں. جناب محمد مبشر شہزاد بٹ صاحب جی، بسم اللہ جی. نصاب عشق وفا سیدہ خدیجہ ہے. نصاب عشق وفا سیدہ خدیجہ ہے. قرار شاہ دنا سیدہ خدیجہ ہے. قرار شاہ دنا سیدہ خدیجہ ہے. علامہ صاحب بہت خوبصورت شعر. بلا شبہ خدیجہ جدہ سادات. بلا شبہ خدیجہ جدہ سادات. بنائے آل عباس سیدہ خدیجہ ہے. بنائے آل عباس سیدہ خدیجہ ہے. کرم سے کوئی بھی نہیں گیا خالی. در کرم سے کوئی بھی نہیں گیا خالی. کمال جو تو سخا سیدہ خدیجہ ہے. کمال جو تو سخا سیدہ خدیجہ ہے. کمال جو تو سخا سیدہ خدیجہ ہے. ہیرا پہ تو لیے
दम बदम जाना हीरा पे तोशा लिए उनका दम बदम जाना कमाले इल्म रज़ा से ये खदीजा है कमाले इल्म रज़ा से ये खदीजा है साबिश को वफा से ये खदीजा है किरार शाह दना से ये खदीजा है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुबशर शहजाद चिश्ती साहब बहुत प्यारा कलाम पेश फरमा रहे थे। नाज़रीन, यकीनन ये ऐसी हस्तियां हैं कि जिनकी शान न मुकम्मल हो सकती है न कर सकते हैं। हर शख्स आता है अपनी बिसात के मुताबिक ज़िक्र करता है चला जाता है। मेरी दुआ है अल्लाह जल्ला शानहू हमारा बैठना पढ़ना पढ़ाना आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आखिर में फरमाइश है, हुक्म है कि अल्लामा साहब ने क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सखावत मुस्तफ़वी साहब फ़ाज़िल मिनहाज यूनिवर्सिटी से गुफ्तगू बहुत प्यारी फरमाई और दरमियान में गिरा के तौर पर एक शेर कहा। तो बार बार फरमाइश है कि कलाम इनसे सुना जाए जी। जो भी आप सुनाना चाहें वो कलाम जो है वो आप सुनाएं जी अपनी मोहब्बत से, ताकि नादरीन जो हैं वो लुत्फ़ अंदोज़ ईमान ताज़ा हो सके। तो नादरीन, कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे इंशाअल्लाह नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बज़्म सैफ रमज़ान ट्रांसमिशन। अल्लाह हाफ़िज़। कतरा मांगे जो कोई तो से दरिया दे दे मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे दे कतरा मांगे जो कोई तुझसे दरिया दे दे मुझको कुछ और न दे मैं इस अज़ाज़ के काबिल तो नहीं मैं इस अज़ाज़ के तो नहीं मुझको हम साईगिए गुंबदे खजरा दे दे मुझको हम साईगिए गुंबदे खजरा दे दे कतरा मांगे वो जो आसूदगी चाहे उन्हें आसूदा कर
आसूदगी चाहे उन्हें आसूदा कर, बेकरारी की लताफत मुझे तन्हा दे दे, बेकरारी की लताफत मुझे तन्हा दे दे, कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे, मुझको कुछ और न दे, अपनी तमन्ना